السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو سوکس کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، ہمارا آج کا ٹاپک ہے سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات۔ تو سب سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ، اس کا پس منظر دیکھ لیجئے کہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد جو حالات پیدا ہو جاتے ہیں بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر، ان حالات نے مسلمانوں کو بہت ہی مایوس کر دیا ہے۔ گو کہ اگر دیکھا جائے تو جنگ آزادی کے ان ہنگاموں میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ برابر کے شریک تھے، لیکن اس کے تمام تر مثبت فوائد انگریزوں سے ہندوؤں کو ملنے لگے، کیونکہ انہوں نے اس جنگ کی ساری ذمہ داری جو ہے وہ مسلمانوں پہ ڈال دی۔ تو جب مسلمانوں پہ ڈالی تو اس کے تمام تر منفی نتائج مسلمانوں کے حصے میں آئے، کیونکہ وہ انگریزوں کے عطاب کا نشانہ بن رہے تھے، اور مسلمانوں کی جو تھوڑی بہت حیثیت رہ گئی تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ بلکہ سر سید احمد خان کے ہی الفاظ ہیں کہ کوئی بلا آسمان سے نہیں چلی جس نے چلنے سے پہلے مسلمانوں کا گھر نہ ڈھونڈا ہو۔ کسی مسلمان کو سزا دینے کے لیے اس کا مسلمان کہلانا ہی کافی تھا۔ تو اس دور پہ مسلمانوں کی زندگی کا مذہبی پہلو کیسا تھا؟ اگر مذہبی پہلو کو دیکھا جائے تو مذہبی آزادیاں چھین لی گئی ہیں۔ مسلمان آزادانہ طور پہ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان ہونا ہی جرم ہو گیا۔ مساجد پہ تالے لگا دیے گئے ہیں، بلکہ تکلیف ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ مساجد کو بطور استبل استعمال کیا جانے لگا ہے۔ تو اس سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہو رہے ہیں، انہیں ٹھیس پہنچ رہی ہے، اور دوسری طرف عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، عیسائیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ ہندوستان میں عیسائیت جو ہے وہ پھیلنے لگا۔ عیسائی مشنری جو عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا۔ تو یہ تو تھی بر صغیر کی صورتحال۔ اب اگر یورپ کو دیکھا جائے تو بچوں، یہ وہ دور تھا جب یورپ صرف اس بات کو مانتا تھا جو عقل اور تجربے کی کسوٹی پہ پوری اترے۔ ماورائے عقل بات جو عقل کے خلاف ہے، جس کو ہمارا ذہن نہیں مانتا، اس کو اس وقت یورپین ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ رد کر دیا کرتے تھے۔ اور پھر سائنس کا دور تھا، تو جو بات سائنسی اصولوں پہ پوری اترے گی صرف وہ بات مانی جائے گی۔ پھر مادیت کا دور تو تھا ہی، ہر چیز کے معیاری اور غیر معیاری ہونے کا فیصلہ اس بات سے کیا جاتا تھا کہ اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے اور نقصان کتنا ہو رہا ہے۔ یعنی کوئی بھی چیز صحیح اور غلط، اچھی اور بری، اس کے معیار کا فیصلہ اس سے حاصل شدہ فائدے اور نقصان کی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ تو بچوں، سر سید احمد خان کے بارے میں یہاں میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں۔ سر سید احمد خان جو ہیں وہ بہت سچے اور پکے مسلمان۔ آپ لوگوں نے پاک اسٹڈیز کی اور سوشل اسٹڈیز کی بک میں سر سید احمد خان کی تصویر ضرور دیکھی ہوگی، سفید لمبی داڑھی۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں وہ نماز اور روزے کے پابند، مگر بڑے آزاد خیال بھی سمجھے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم قوم کے ساتھ بہت مخلص ہیں، بہت نیک نیت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس وقت، مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں، زوال کا شکار ہو رہے ہیں، تو اس نے سر سید احمد خان کو بہت بے چین کر دیا، اور وہ سب کچھ بھول کے مسلم قوم کی حیثیت کو بچانے میں، مسلم قوم کے تشخص کو بچانے میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات کیسی ہیں، یا انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا کیا۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی قرآن پاک کی تفسیر سر سید احمد خان نے لکھی۔ یہ 7 جلدوں پہ مشتمل تھی۔ اب بچوں، یہ جو قرآن پاک کی تفسیر سر سید احمد خان نے لکھی، اس میں انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ ہر لحاظ سے جدید سائنٹیفک نظریات کے عین مطابق ہیں، انسانی عقل اور سائنس کے عین مطابق ہیں جو قرآنی تعلیمات ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے بائبل کی تفسیر لکھی۔ اچھا، کچھ بکس میں آپ کو یہ ہیڈنگ جو ہے وہ اسی طرح سے ملے گی، بائبل کی تفسیر کے حوالے سے، اور کچھ میں تبین الکلام کے حوالے سے ملے گی۔
تو بائبل جو ہے عبرانی زبان میں موجود ہیں، تو سر سید احمد خان نے بلکہ ایک یہودی سے عبرانی زبان بھی سیکھی اس کی تفسیر لکھنے کے لیے۔ تو یہ جو بائبل کی تفسیر لکھی، اس میں قرآن پاک اور بائبل کے مضامین کا موازنہ کیا سر سید احمد خان نے، اور یہ ثابت کرنے کی یہ ثابت کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کی کتابیں ہیں اور ان میں کوئی تضاد نہیں۔ تو اس حوالے سے سر سید احمد خان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، اور کچھ اختلافات کا سامنا بھی سر سید احمد خان کو کرنا پڑتا ہے، جو انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ 1869 میں ولیم میور نے کتاب لکھی دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب میں ولیم میور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بڑے نازیبا الفاظ استعمال کیے، تو یہ سیدھا سیدھا اسلام پہ حملہ تھا۔ سر سید احمد خان یہاں بھی خاموش نہیں رہے اور انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے سختی سے تردید کی جو ولیم میور کی جانب سے کہا جاتا ہے۔ تو بچوں، جو ان کے خطبات تھے بعد میں ان کو کتابی شکل دی گئی، تو خطبات احمدیہ کے نام سے ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو سر سید احمد خان نے بعد ازاں اس کا انگریزی میں ترجمہ بھی کروایا۔ اچھا، اس کے ساتھ چوتھے نمبر پہ جو اہم چیز ہے کہ عیسائی مشنریوں کے اعتراضات کا جواب سر سید احمد خان ساتھ ساتھ دیتے رہے، یعنی اسلام کے خلاف جو بات کہی جاتی تھی بڑے مؤثر انداز میں، بڑی جرأت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا موقف بیان کیا جاتا تھا۔ تو ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے مولانا شبلی نعمانی، مولانا چراغ علی، تو ان سب نے مل کے اسلام پر جو حملہ کیا جا رہا تھا اور اعتراضات لگائے جا رہے تھے اس کا جواب دیا۔ تو بچوں، سر سید احمد خان نے جو قرآن پاک کی تفسیر لکھی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآنی تعلیمات جو ہیں وہ عین عقل اور سائنس کے مطابق ہیں، اور پھر بہت ساری تعویلات بھی دی جس حوالے سے اختلاف کا سامنا بھی کرنا پڑا سر سید احمد خان پہ، فتوے بھی لگائے گئے، پھر ان پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اور پھر جو بائبل کی تفسیر لکھی یعنی ایک طرح سے مفاہمت پیدا کرنے کی کوشش کی، تو نتیجے کے طور پہ ہوا کیا، اس مفاہمت کے بدلے میں ملا کیا؟ تو اس کے بدلے میں جو مساجد تھی اور مدارس تھے ان کے تالے کھول دیے گئے۔ اب مسلمان آزاد ہیں، آزادانہ عبادت کر سکتے ہیں، اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے مساجد کو استعمال کر سکتے ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر انگریز فوج کے زیر استعمال جتنی بھی مساجد ہیں اور مدارس ہیں وہ مسلمانوں کو واپس کر دیے۔ پھر دینی مدارس جو ہیں ان میں دینی تعلیم دینے کا آغاز ہو گیا، اب مسلمان آزاد ہیں، آزادانہ طور پہ دینی تعلیم دے بھی رہے ہیں اور حاصل بھی کر رہے ہیں۔ تو بچوں، یہ سر سید احمد خان کی مذہبی خدمات تھی۔ ہمارا آج کا ٹاپک میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ